تو میں معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو جہنم کے جانے کی وجہ ہے وہ شرک ہے. دوسری چیز جو جہنم میں جانے کی سبب بنتی ہے وہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, آپ کی نافرمانی کرنا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور اللہ تعالیٰ نے رسول نے جو حد قائم کیا ہے اس حد کو پھلانگتے ہیں, اللہ ماتا ہے کہ اس کو جہنم داخل کریں گے. ایسی جہنم جہاں ہمیشہ رہیں گے, وہاں ذلت والا عذاب ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کی رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بھیجا ہے, رسول کیوں آتے ہیں, اس لیے کہ ان کی اتباع کی جائے, ان کی پیروی کی جائے. لیکن رسول کی اتباع نہ کرے, اپنی مرضی کا کام کرے, اپنے دل کا کام کرے, تو جی میں آئے وہ کرے, ایسے لوگ کیا ہیں, رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور کہا کہ جو رسول کی اتباع کرتا ہے وہ میری اتباع کرتا ہے. میں عطا اللہ رسول کی اطاعت کی, اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ دنیا والے رسول کی اطاعت کرتے, رسول کی پیروی کرتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لوگوں نے اپنے من کی یا اپنے مولویوں کی یا اپنے عالموں کی بات کو مانا. رسول کی حدیث کے مقابلے میں, رسول کی بات کے مقابلے میں, رسول کے قول کے مقابلے میں انہوں نے اپنے مولویوں کی بات مانی. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ رسول کی اور جو ہے حد کو فراہم کرتا ہے, اس بعد اس کو جہنم داخل کریں گے, جو ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اس کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورۃ الجن فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, کہ جو لوگ اللہ کی رسول کی بات کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر وہ کسی اور کی پیروی کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ لوگ جہنم جائیں گے. سورۃ الجن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جہنم جائیں گے. معلوم ہوا کہ رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنم کا ایندھن, جہنم کا جو ہے اس کا جو ہے جہنم کی خوراک بنے گا. اس لیے جو کوئی چاہتے ہیں وہ رسول جہنم کے اندر نہ بنے, وہ چاہے رسول کی اتباع کرے. اللہ بات خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. جہنم کا عذاب جو بہت دردناک عذاب ہے, بہت تکلیف کا عذاب ہے, جس کو سہنا برداشت کرنا آسان نہیں ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو اسے سہ لیں گے. ہم تھوڑا سا دنیا کا عذاب, دنیا کے آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں, اس پہ ہلکا ہاتھ جاتے ہیں, ہاتھ جو ہے جل جاتا ہے. آتا ہے کسی بہت بڑے عالم کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے آگ جل رہی تھی, وہ چراغ جل رہا تھا, انہوں نے انگلی کو اس پہ آگ ڈالا, پھر کھینچ لیا, پھر ڈالا, پھر کھینچ لیا. برداشت نہیں ہوتا. دنیا کی آگ چراغ جل رہی تھی, انگلی ڈالا, پھر کھینچ لیا, پھر ڈالا, پھر کھینچ لیا. کہا کہ دنیا کے اس عذاب کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے. دنیا کی جو آگ ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں 70 درجہ کم ہے, 70 درجہ کم ہے. جب یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے تو وہ عذاب 70 گنا زیادہ ہوگی, وہ آگ 70 گنا تیز ہوگی, کیسے برداشت کریں گے. اس لیے ضرورت ہے جب بھی گناہ کا ارادہ ہو تو ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایسا
نہیں ہے کہ اس عذاب گناہ کے تعلق سے اللہ تو ہمیں باز پرس کرے، جہنم میں ڈال دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، معاملہ کوئی بھی ہو، معاملہ شادی بیاہ کا ہو یا ہرنی مرنی کا ہو، موت کا معاملہ ہو یا کسی معاملے میں رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے بولو جہنم داخل جائیں گے، جہنم میں داخل جائیں گے تو ہمیں سنیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس میں مخالفت کرتے ہیں، جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سبیل المؤمنین، اور مومنین کی علاوہ کسی اور سے پیروی کرتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر گیا اسے ادھر بھی پھرا دیں گے، جہنم ڈال دیں گے، اس کو جہنم ڈال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی احادیث کے واضح ہونے کے بعد یا صحابہ کرام کی قول کو کے آنے کے بعد وہ کسی اور کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس رسول کی حکموں کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانتا ہے، کسی اور کی بات کی پیروی کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر گیا ہے تو پھرا دیں گے، ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے وہ کدھر گیا، وہ جدھر گیا ہے تو پھرا دیں گے، پھر اسے جہنم داخل کر دیں گے۔ فساد مسیرہ، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، انجام کے اعتبار سے بری جگہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جدھر گیا ہے ہمیں پھرا دیں گے، بالکل پرواہ نہیں ہے وہ کہاں گیا، کس گلی میں گیا، کس گناہ میں ملوث ہوا، کوئی فکر نہیں ہے، جدھر گیا اسے پھرا دیں گے۔ یہ سب جو آیتیں، یہ ایک حساس آدمی کو اس بات کے سوچنے میں بھی کرتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے فری چھوڑ دیا ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دے رکھا ہے۔ کہیں ہم تو لوگوں میں نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے، دنیا کی ڈھیل ہے، جو چاہو کرو، جہاں چاہو وہاں جاؤ، مرضی تو کرو، یاد رکھیے پھر جاؤ کہاں، آخر لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، عذاب ہم ہی فیصلہ کریں گے تمہارا معاملہ کیا ہوگا، تمہارا سے اچھا معاملہ برا معاملہ ہوگا۔ اللہ بتاتا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں اس کو ہم ڈھیل دے رکھے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگ بارے میں جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ اور رابعہ سورہ حاقہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی تکذیب کی، فرعون کے پاس حضرت موسیٰ آئے تھے، اللہ کا پیغام لائے تھے، فرعون نے حضرت موسیٰ کی اطاعت نہیں کی، تکذیب کی، والمؤتفقات، اب بہت سی بستیوں نے، بہت سے گاؤں والوں نے نبی کی تکذیب کی۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ فرعون سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا، بس رسول وقت رابعہ، ہم نے اس کو بہت تیز عذاب پکڑ لیا، بہت تیز عذاب میں پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ اندازہ کیجیے پچھلی قوم نے رسول کی بات نہیں مانی، اس کو اللہ نے ہلاک کیا، چاہے فرعون ہو، فرعون سے پہلے اور قومیں گزری ہوں، انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، بات نہ مانی، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو اخذت الرابعہ، بہت سخت عذاب میں، بہت تیز عذاب پکڑ لیا، ہلاک کر دیا۔ آج امت مسلمہ پر عذاب اللہ کا آ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کا تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے، تعداد میں کم نہیں ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ہر جگہ سے مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی اس کا پشان حال نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تعداد تو زیادہ ہے کہ ہماری حیثیت جو ہے سمجھو کہ جھاگ کسی ہے، سمجھو کہ جھاگ کسی ہے، ہم ظاہر میں مسلمان نہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ظاہر میں مسلمان نہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہیں، ہم سے اطاعت رسول رخصت ہو چکا ہے، ہم سے رسول کی اطاعت جو چلی جا چکی ہے، رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ کسی معاملے کے اندر، معاملہ کوئی بھی ہو،